من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون صدق اللہ العظیم۔ جس دن ہم آسمان کو لپیٹ لیں گے لکھے ہوئے اوراق کے لپیٹنے کی طرح، لکھے ہوئے اوراق کے لپیٹنے کی طرح، جیسے ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا نعیدہ ہم انہیں لوٹائیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ انا کنا فاعلین، یقیناً ہم ایسا کرنے والے ہیں۔ گزشتہ سبق کے آخر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن نیک لوگوں کی کیفیت کو بیان فرمایا تھا کہ نیک لوگ وہاں کے فضا اکبر یعنی قیامت کے دن وہاں کی ہولناکیوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے، اور ان کے لیے وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو ان کا دل چاہے گا۔ آج سبق کے آغاز میں قیامت کے نقشے کو کھینچا ہے کہ بھائی جب انہیں محسوس نہیں ہوگا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہوگا کچھ نہیں، ہوگا بہت کچھ، ہوگا بہت کچھ، لیکن اللہ والوں کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ سارے باقی جو لوگ ہیں، کافر ہیں، گناہ گار ہیں، جس کے بارے میں اللہ چاہے گا وہ بڑی تکلیف میں ہوں گے۔ اور یہاں خاص طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آسمان کی مثال دی ہے کہ جس دن آسمان کو ہم لپیٹ لیں گے لکھے ہوئے اوراق کے لپیٹنے کی طرح۔ یہ تشبیہ تو سمجھانے کے لیے ہے، جیسے کوئی بڑے سے صفحات ہوں، ان پر تاریخ لکھی ہوئی ہو تو اس کو بعد میں فولڈ کرتے ہیں، تو ظاہر ہے اس میں آپ کو کوئی مشکل نہیں، آپ ایک ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ اتنا بڑا آسمان جسے تم صبح و شام دیکھتے ہو، جس کے بارے میں یہ گمان بھی آپ نہیں کر سکتے کہ اس کا کوئی ایک چھوٹا سا حصہ آپ توڑ لو، آپ تھوڑا سا حصہ توڑ لو، آپ کے لیے یہ بھی ممکن نہیں ہے، بلکہ توڑنا تو تب ہوگا تھوڑا سا حصہ جب آپ وہاں پہنچو۔ تو اس جدید دور میں بھی آپ کے لیے وہاں پہنچنا بھی ناممکن ہے۔ اتنی بلند چیز اور اتنی بڑی چیز اللہ فرما رہے ہیں، ہم جب اسے کاغذ کے ٹکڑوں کی طرح لپیٹ لیں گے تو پھر باقی مخلوقات ہو اس کا کیا حال ہوگا، خود ہی سوچ لو۔ مزید تفصیلات نہیں بتائیں بھائی، جب اتنی بڑی چیز کو ہم یوں لپیٹ دیں گے جیسے تم کاغذ کو لپیٹتے ہو تو باقی چیزوں کا کیا حال ہوگا، اسی سے تمہیں اندازہ لگا لینا چاہیے۔ باقی ساتھ ہی کہہ دیا کہ جیسے ہم نے پہلے پیدا کیا تھا ہم انہیں لوٹائیں گے، اس لیے کہ لوگ قیامت کے انکار کرتے ہیں کہ بھئی بس یہی زندگی ہے، زمانہ ہی خوشی دیتا ہے، غم دیتا ہے، زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، جس نے پیدا ہونا ہوتا ہے اس نے مرنا بھی ہوتا ہے، یہ سب حوادثات زمانہ ہیں، اس کا آخرت سے یا دوبارہ کی زندگی سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ باتیں کرنے والے پہلے تو آسمان کی حالت کو دیکھ لیں کہ ہمارے ایک ہاتھ میں ہوگا لپٹا ہوا، اور دوسری بات یہ دیکھ لیں کہ جیسے ہم نے پہلے پیدا کیا ہم دوبارہ بھی پیدا کریں گے۔ تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل، جب ہم نے وہ کر دیا تو دوسری مرتبہ پیدا کرنا تو کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے لیے، تو دوسری مرتبہ بھی ہم پیدا کر لیں گے۔ اور جو ذات اتنا بڑا کام کر سکتی ہے، اتنے بڑے نظام عالم کو چلا سکتی ہے، اتنے بڑے آسمان کو سیکنڈوں میں، بلکہ سیکنڈ تو ہمارے اعتبار سے ہیں، اللہ کے لیے تو وہ ایک سیکنڈ کے بھی 100ویں لمحے سے بھی کم وقت میں سب کچھ ہوگا۔ تو فرمایا وہ کیسے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتی، فرمایا یہ ہمارا وعدہ ہے اور ہم ایسا کر کے رہیں گے۔ اب آگے دوسری بات ہے کہ ہم نے زبور میں یہ لکھ دیا تھا نصیحت کے بعد، ذکر کرنے کے بعد، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ یقیناً یہ پہنچانا ہے اس قوم کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں، جو نیک لوگ ہیں ان تک یہ پیغام پہنچانا لازم ہے، انہیں بتانا ضروری ہے۔ زبور آپ جانتے ہیں ایک آسمانی کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو فرمایا اس میں ہم نے یہ لکھا ہے کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ اگر زمین سے مراد یہاں پر چونکہ پیچھے قیامت کا ذکر ہے تو قیامت کے بعد اب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، تو نیک لوگوں کی بات ہے تو نیک لوگ تو جنت میں جائیں گے۔ تو اگر یہاں پر جنت کی زمین مراد ہو پھر تو کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے، بات ختم ہو گئی کہ بھئی جنت کے وارث نیک لوگ ہوں گے۔ لیکن اگر زمین سے مراد یہ زمین ہو جس پر ہم رہتے ہیں کہ میری اس زمین کے بندے، زمین کے جو وارث ہیں وہ نیک ہوں گے، وہی یہاں پر حکومت کریں گے، تو پھر ذہن میں ایک اعتراض یا سوال یا اشکال کہہ لیجئے پیدا ہوتا ہے کہ بھئی زمین پر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت فساق اور فجار قسم کے لوگوں کی ہے، بلکہ فاسق تو مسلمان ہوتا ہے نا۔ اس سے بھی آگے آپ چلیں تو زیادہ تر کافر جو لوگ ہیں، کافر بادشاہ، کافر حکمران، ان کی زیادہ تر ممالک پر حکومت ہے۔ مسلمان ممالک کم ہیں جہاں مسلم حکمران ہیں، بھلے فاسق و فاجر ہوں، وہ کم ہیں اور کفار ممالک زیادہ ہیں۔ تو یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہمیشہ ہی میرے نیک بندے وارث رہیں گے، یہ فرمایا کہ ہوں گے، اور ایسا کئی مرتبہ رہا ہے وقت کہ نیک لوگ وارث رہے ہیں مسلمانوں نے۔ جیسے یہ خلافت عثمانیہ تھی، کافی عرصہ رہی۔ اسی طرح ہندوستان میں دیکھیں تو مسلمانوں نے 100 سال حکومت کی۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ دیکھ لیں کہ کیسے ایک حالات کے آپ جب بیان کر رہے ہیں تو سامنے سے پتھر مارے جا رہے ہیں۔ آپ اگر دعوت کے لیے طائف میں جا رہے ہیں تو وہاں آپ کے پیچھے اوباش لڑکے لگائے جا رہے ہیں، لیکن چند ہی سالوں میں فی بضع سنین، چند ہی سالوں میں ایسی کایا پلٹی کہ فاتح بن کر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور پوری دنیا میں یعنی جہاں تک ممکن تھا اس زمانے میں پہنچا کر دین اسلام کا پرچم لہرایا ہے۔ تو نیک بندے وارث رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں کی غفلت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے پھر فاسق اور فجار قسم کے حکمران آ گئے، اور ان حکمرانوں کی بھی میں آپ کو ایک وجہ بتاؤں۔ اگر ہم لوگ خاص کر ہم ملک پاکستان میں رہتے ہیں، ہم یہاں چاہتے ہی نہیں ہیں کہ نیک لوگوں پر آئیں۔ دیکھیں اللہ کے فیصلے تو چاہت پر ہوتے ہیں نا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، آپ نے آیت پڑھی ہے کہ اللہ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتے، نہ ہو جسے خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جو خود بدلنا ہی نہیں چاہتے تو پھر اللہ بھی نہیں تبدیل کرتے۔ تو کیا بھئی اگر نیک حکمران آ جائیں گے دین اسلام نافذ ہو جائے گا، دین اسلام نافذ ہوگا تو ہم اپنی من چاہی زندگی نہیں گزار سکیں گے، فلاں ہوگا فلاں ہوگا، اس طرح کے خیالات ہمیں آتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اسلامی حکومت آ بھی جائے گی، اللہ کرے کہ ہماری آنکھیں دیکھیں یا ہماری نسلیں دیکھیں، لیکن اس سے یہ نہیں ہے جو ہمارے ذہن میں ایک بنا ہوا ہے کہ ڈنڈے کے زور پر داڑیاں رکھوائی جائیں گی اور ڈنڈے کے زور پر پردے کروائے جائیں گے اور ڈنڈے کے زور پر سارے کام ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوتا اسلامی حکومت میں بھی۔ اسلامی حکومت میں قوانین مرتب کیے جاتے ہیں، قرآن کو سامنے رکھا جاتا ہے، جو اس میں حدود ہیں کہ چور کے ہاتھ وہ تو کاٹے جائیں گے، زانی کو رجم تو کیا جائے۔ تو کیا ایک طبیعت سلیمہ رکھنے والا انسان یہ نہیں چاہتا کہ معاشرے سے زنا ختم ہو، معاشرے سے چوری ختم ہو، معاشرے سے دھوکہ اور فراڈ؟ ہر انسان یہ چاہتا ہے۔ یہ صرف جو اسمبلیوں میں ہمارے بیٹھے ہوئے خود چور ہیں تو سب سے پہلے ہاتھ ان کے کٹنے، وہ خود شرابی ہیں سب سے پہلے کوڑے ان کو لگنے، وہ خود زانی ہیں سب سے پہلے رجم انہی کو کیا جانا ہے۔ اس وجہ سے اسلامی قوانین کو سامنے لایا ہی نہیں جاتا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ بہت ساری اس طرح کی چیزیں، بہرحال تفصیلات میں ہم نہیں جاتے، لیکن مختصر یہ کہ جب ہم یہ چاہتے ہی نہیں ہیں تو پھر کیسے آئیں گے عبادیت صالحون؟ عبادیت صالحون تو تبھی اوپر آئیں گے جب لوگ چاہیں گے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اہل عرب کے لیے پیغمبر نہیں
بلکہ غیر عرب پوری دنیا کے لیے آپ پیغمبر بن کے تشریف لائے، بلکہ صرف پوری اس دنیا کے لیے نہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں، آپ جنات کے لیے بھی رحمت للعالمین بن گئے۔ بلکہ یہاں جو قرآن کے الفاظ ہیں للعالمین، عالم تو جہان کو کہتے ہیں نا، اب ہمارے سامنے تو یہ ایک ہی جہان ہے یعنی دنیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، یعنی آپ عالم دنیا میں بھی رحمت، عالم برزخ میں بھی رحمت، عالم آخرت میں بھی رحمت، اور جب حساب کتاب ہوگا اس میں بھی آپ رحمت، ہر عالم میں۔ اور یہ 3-4 عالم تو وہ جو ہماری معلومات میں ہیں وہ میں نے بتائے ہیں، وگرنہ عالم کیا کیا ہیں، عالم سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے نا دنیا، جیسے اب انسانوں کی ہماری ایک دنیا ہے، جنات کی ایک دنیا ہے، جیسے ہمارے گھر بار ہیں ایسے ان کے بھی ہیں، ان کے بھی کاروبار ہیں، ان کے بھی معاملات ہیں، ایسے گھر سے نکلتے ہیں اپنے کام کرتے ہیں، سارا چیز کرتے ہیں۔ اب یہ تو 2 مخلوقات ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے۔ اچھا، ایک یاجوج ماجوج کا ابھی 2-4 دن پہلے سبق میں آیا، ایک عالم ان کا بھی ہے۔ اب یہ تو 3 چلو ہو گئے جو ہماری معلومات میں ہیں، اور کتنی مخلوقات ہیں اس زمین میں جو ہمیں معلوم نہیں ہے، اور کتنی مخلوقات ہیں دوسرے سیاروں میں ہمیں معلوم، ہماری وہاں تک رسائی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے اس بات کی کہ تمہارا الہ ایک اللہ ہے، فہل انتم مسلمون، تو کیا تم اطاعت کرنے والے ہو؟ اگر تم پیٹ پھیرو تو آپ کہہ دیجئے، اگر وہ پیٹ پھیریں تو آپ کہہ دیجئے میں تمہیں اعلان کر رہا ہوں برابر طور پر، یعنی اعلان کا مطلب بتلا رہا ہوں، میں نے اب تمہیں پیغام پہنچا دیا ہے، میں نے اللہ کا حکم تم تک پہنچا دیا، تم مانو نہ مانو وہ تمہارا کام ہے، میں نہیں جانتا کیا قریب ہے یا دور وہ عذاب جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، یا وہ قیامت کا پیچھے ذکر تھا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یقیناً اللہ کی ذات یعلم الجہر من القول، اونچی آواز سے کی جانے والی باتوں کو بھی جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جانتا ہے جنہیں تم چھپاتے ہو، اور میں نہیں جانتا شاید کہ تمہارے لیے یہ آزمائش ہو اور ایک مدت تک سامان ہو۔ کیا یہ جو مہلت ملی ہوئی ہے، اتنا گناہ ہونے کے باوجود قیامت قائم نہیں ہو رہی، بھئی ہو جانی چاہیے قیامت قائم، تو کیوں نہیں ہو رہی، کیوں نہیں اللہ کا عذاب آ رہا؟ تو فرمایا لعلہ فتنۃ لکم، تمہارے لیے آزمائش ہو سکتی ہے۔ آزمائش سے مراد یہ ہے کہ ایک تو متاع ہے، سامان، کہ تمہیں عیاشی کا سامان دیا ہوا ہے، اس میں مزے کر لو کچھ دن کے لیے، ایک تو اس لیے، اور دوسرا اس لیے بھی کہ تمہارے لیے آزمائش ہے کہ اللہ تمہیں مزید گہرائی میں پھنسانا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے آپ نے سنا ہے، شعر آپ نے سنا ہوگا، یہ جو پرندہ جب جال میں پھنستا ہے تو اسے اور پھنسنے دیتے ہیں، وہ جتنا پھڑ پھڑاتا ہے اتنے اس کی جو جس میں اس کو جال میں پھنساتے ہیں اس کی جو تاریں ہوتی ہیں وہ اور اس کے پروں میں گھستی چلی جاتی ہیں اور وہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ صرف پرندوں میں نہیں، آپ اس میں دیکھیں، اگر مچھلی کے شکار میں دیکھیں تو مچھلی کا بھی وہ جب اس کو کانٹا لگتا ہے تو اس کو فوراً نہیں کھینچتے، اس کو اور تار چھوڑتے ہیں تاکہ وہ جتنا دور بھاگے گی کانٹا اور اتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا اندر، وہ جب پوری طرح پھنس جائے پھر کھینچتے ہیں۔ تو جتنا تڑپو گے جال کے اندر، جال گھسے گا کھال کے اندر۔ تو اس نے فرمایا کہ بھئی ان کے لیے آزمائش ہے تاکہ یہ لوگ اور گناہوں میں غرق ہوتے چلے جائیں، تاکہ اللہ کی پکڑ ان پر اور سخت ہوتی چلی جائے۔ جب وہ مکمل ہوگی، جیسا کہ آگے چل کے آخری باروں میں بیان کیا ہے کہ جب کسی قوم کے گناہوں کا ڈول بھر جاتا ہے پھر اللہ اسے پکڑ لیتا ہے، تو جب کسی امت کا بھرتا ہے تو پھر اس پر بھی، تو یہ فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ باقی پیغمبر نے کہا اے میرے رب آپ حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیجئے، اے ہمارے رب آپ رحمان ہیں، المستعان علی ما تصفون، آپ سے ہی ہم مدد طلب کرتے ہیں ان باتوں پر جنہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔